السلام علیکم سامعین، آج میں ایک اور مزیدار کہانی دہشت زدہ کا دوسرا حصہ لے کے آئی ہوں۔ سامعین، جس کسی کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں مہربانی فرما کر میرے چینل اردو پیشن کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی کار وہاں دیکھ کر سوچا ہو کہ وہ کلاڈیا کی دکان کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کسی طرح کلاڈیا سے موجود ٹھکانے کا علم ہو گیا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہ بات آسانی سے معلوم کی جا سکتی تھی۔ اس نے کلاڈیا کا نمبر ملایا اور بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم بچوں سمیت کسی ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں لٹل ہیٹی سے باہر ہو۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، کیوں؟ ولی اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، اس طرح وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اس نے ٹالنے سے کہا، یہ محض احتیاطی تدابیر ہے، تم کسی ایسے جاننے والے کے پاس چلی جاؤ جو اس کے علاقے میں نہ رہتا ہو، اس طرح ہم دونوں بچوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے۔ میرا ایک کزن نارتھ میامی میں رہتا ہے، ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا سامان پیک کرو اور وہاں چلی جاؤ۔ ولی نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایلس کے دفتر آ گیا۔ وہ اس وقت کسی کلائنٹ سے مصروف گفتگو تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے ولی سے کہا، بتاؤ مسٹر شارلک ہومز، تم کہاں تک پہنچے؟ ولی نے اسے کلاڈیا سے ہونے والی گفتگو تفصیل سے بتا دی، پھر اس کی میز پر وہ مجسمہ رکھ دیا جو اسے ڈیش بورڈ سے ملا تھا۔ ایلس نے چندھیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ میرا بھی یہی کہنا ہے، ولی بولا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میں کلاڈیا سے ملنے گیا تو مجھے یقین نہیں تھا کہ مارسل میٹی نے ہی اس کے باپ کا قتل کیا ہوگا۔ اس نے اسے 30 سال پہلے دیکھا اور شاید یہی بات اس کے تصور میں تھی۔ میٹی اس کے دماغ میں بس کر رہ گیا تھا۔ ممکن ہے یہ شخص وہ نہ ہو، شاید یہ کوئی دیوانہ ہو جو اسے پسند کرنے لگا ہو اور بیوقوفوں جیلی حرکتیں کر رہا ہو۔ ایلس نے وہ مجسمہ اٹھا لیا اور اسی پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنے لگی۔ کلاڈیا کوئی اسکول گرل نہیں ہے جو آسانی سے خوفزدہ ہو جائے۔ وہ ایک معتدل مزاج کی برباد عورت ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ اس نے اس آدمی کو پہچان لیا ہے تو ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کیوں کر رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو قانون سے بھاگا ہوا ہے اور اس کا یہ رویہ ناقابل فہم ہے۔ ولی نے اپنی کمر کرسی کی پیچھے سے لگائی۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کبھی دوسروں کو خوفزدہ یا دہشت زدہ کرنے کی طاقت تھی وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا اثر باقی رہ گیا۔ کلاڈیا نے میٹی کو دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ میٹی یہی چاہتا ہے اور مجھ پر بھی یہی ظاہر کر رہا ہے، وہ مجھ سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ایلس نے اپنا سر اس طرح ہلایا جیسے وہ کسی حال کی جھٹکنے کی کوشش کری ہو۔ پاگل؟ شاید وہ پاگل ہی ہے۔ ان برسوں میں اس کے دماغ پر شیطان سوار رہا ہے، وہ یقیناً پاگل نظر آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ غیر معمولی خطرناک ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اسے کلاڈیا کے قریب آنے اور نقصان پہنچانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی تو اسے پورے علاقے میں پھیلا دیتے اور ہم اس کے دوبارہ نظر آنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ لیکن شاید ہم اس کے پاگل پن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں۔ ہمیں اپنے پروگرام کے مطابق اسے باہر نکالنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلاڈیا کی دکان یا کسی یہ جگہ یہ سوچ کر آئے کہ وہ وہاں موجود ہوگی اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایلس لاتے ہوئے بولی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کلاڈیا کے بارے میں استعمال کر رہے ہو؟ کیا یہ کچھ خطرناک نہیں؟ ولی نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ فول پروف تو نہیں، لیکن اگر ہم نے اسے ورغلا لیا تو اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پھر ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ وہ میٹی ہی ہے اور اسے مجرم ہونے کی بنا پر جیل بھیج دیا جائے گا۔ لیکن تم اسے کیسے ورغلاؤ گے؟ فی الوقت میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میرے یہاں آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کو ورغلانا آتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس معاملے میں تم سے کچھ مدد لوں۔ ایلس اپنی آنکھوں گھماتے ہوئے بولی، یقین کرو میں نے کبھی کسی میکاؤٹ کو نہیں ورغلایا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی کرسی کو اس طرح گھمانا شروع کر دیا جیسے مسئلے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش رہے، پھر اچانک ایلس نے کہا، میں سمجھ گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم الفریڈو وڈال سے ملنے جائیں گے۔ ولی منہ بناتے ہوئے بولا، یہ کون ہے؟ الفریڈو ایک ریڈیو اسٹیشن چلاتا ہے، یہ اس علاقے میں واقع ہے، وہ سب لوگ اسے باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ وہاں سے میوزک کے علاوہ ہیٹی کی تازہ ترین خبریں بھی نشر ہوتی ہیں۔ ہم اپنے شکار کو ورغلانے کے لیے الفریڈو کی مدد حاصل کریں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا؟ اس سے پہلے ہی ایلس اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے کئی سال پہلے اس کی دادی کو یہاں لانے میں مدد دی تھی جب اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی۔ وہ ضرور ہمارا کام کرے گا۔ ریڈیو سیریل کے اسٹوڈیو سیکنڈ ایونیو سے آدھے بلاک کے فاصلے پر تھا، جو کہ لٹل ہیٹی کے رہائشی علاقہ تھا۔ اس کے ایک مکان میں وہ اپنے بچوں بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس کے پیچھے صحن میں بلاک کی چار دیواری بنا کر ایک کمرہ کھڑا کیا تھا۔ اس پر ایلومینیم کی نالی دار چھت ڈال کر دی جس پر ایک 15 فٹ اونچا اینٹینا نصب تھا۔ اس کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ وہ چھت پر 3 بلب روشن تھے۔ اس کے علاوہ 2 کمپیوٹر اسکرین، کنٹرول پینل اور 2 عدد مائکرو فون بھی وہاں نصب تھے۔ کمرے کو ساؤنڈ پروف بنانے کے لیے چھت کی اندرونی سطح پر کارڈ بورڈ لگا دیا گیا تھا
کنٹرول بورڈ کے پیچھے الفریڈو بیٹھا تھا اور وہ بیک پر ڈی جے، نیوز کاسٹر، رپورٹر، ٹیکنیشین، ریڈیو اسٹیشن کے مالک کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایلس کو دیکھا اور بولا، آج تم ادھر کا راستہ کیسے بھول پڑی؟ ایلس نے ولی کا تعارف کروایا اور بولی، ہمیں ایک سنجیدہ معاملے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ الفریڈو اپنے بازو پھیلاتے ہوئے بولا، ضرور، مجھ سے جو ہو سکا وہ کروں گا۔ تم کلاڈیا جین کو جانتے ہو؟ ہاں، وہ ہمارے اسٹیشن پر اشتہار دیتی رہتی ہے۔ ایلس نے اسے کلاڈیا کے ساتھ ہونے والے واقعے بارے میں بتایا۔ ہم پوری بات سننے کے بعد الفریڈو نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے ریڈیو پر اس کی دکان کے بارے میں کچھ اعلانات کرو۔ اتوار کو ایسٹر ہے اور کلاڈیا نے ڈھیروں تحائف اور مذہبی اشیاء بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تم یہ اعلان کر دو کہ کلاڈیا کی دکان ہفتے کی شب رات 10 بجے تک کھلی رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خریداری کر سکیں۔ الفریڈو بولا، گویا تم اس آدمی کو پھانسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اعلان سننے کے بعد کلاڈیا کے گھر جانے کا انتظار اور اس کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کرے گا؟ ولی کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ہم اس کے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے وہ کلاڈیا کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے اور شاید اسے نقصان بھی پہنچائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ اعلان نہ سنے، اگر سن لے تب بھی کچھ نہ کرے۔ ممکن ہے ایسے کہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، لیکن ہم اسے سامنے آنے پر اکسا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسے قابو کرنا مشکل نہ ہوگا۔ الفریڈو نے کہا، میں کوشش کروں گا وہ یہ اعلان سن لے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کلاڈیا کی دکان آج سارا دن اور کل رات تک کھلی رہے گی۔ میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، شاید اس طرح ہم اسے پکڑ سکیں۔ دفتر واپس جاتے ہوئے ایلس اور ولی نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور منصوبہ بھی تیار کیا۔ وہ کہ ولی کو احساس تھا کہ اس طرح کے اضافی منصوبوں یا اسکیموں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا واسطہ ایک پاگل انسان سے ہے۔ اسے ورغلا کر گھیرنا ایک اچھا آئیڈیا، لیکن اس بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے بعد وہ کیا کرے گا بالکل بے سود تھا، کیونکہ پاگل لوگ کسی بھی منصوبے میں فٹ نہیں ہوتے۔ لیکن ایلس اور ولی اس انداز میں نہیں سوچ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ایک اور جال تیار کر لیا۔ ایلس اس بات پر رضامند ہو گئی کہ فون کر کے کلاڈیا کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے۔ اس منصوبے میں ایک خاتون سیکیورٹی اہلکار کی بھی ضرورت تھی۔ اس کا انتظام ولی کو کرنا تھا۔ اس نے گھر آ کر موریل نیوول کا نمبر ملایا۔ وہ میامی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر چکی تھی اور اس نے ریٹائر ہونے سے پہلے شہر کے چند حساس مقامات پر فرائض انجام دیے تھے۔ ان دنوں وہ وقتاً فوقتاً سیکیورٹی کے حوالے سے ولی کی مدد کرتی رہتی تھی۔ وہ اس کام کے لیے ایک مضبوط اور مناسب شخصیت تھی۔ اس کا فون سنتے ہی وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، کیا ہو رہا ہے ولی؟ کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی کام ہے؟ ہاں، اگر تم کرنا چاہو۔ یہ کام تھوڑا خطرناک ہے، وہ چہچہاتے ہوئے بولی۔ تم مجھے جانتے ہو ولی، میں خطرناک کام ہی کرتی ہوں۔ ولی نے اسے کلاڈیا کے مسئلے کے بارے میں بتایا اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد روبرو بولی، تم پریشان مت ہو ولی، میں تیار ہوں۔ ولی نے تفصیل سے سمجھایا اسے کیا کرنا ہوگا۔ تم کل رات 9:30 اس کی دکان پر پہنچ جانا اور اپنا پرانا سروس ریوالور بھی لیتی آنا، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ اگلے روز صبح کلاڈیا اپنے کزن کے ساتھ دکان پر آئی، جو سارا دن اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ یہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا نوجوان گرینول تھا جسے بیک وقت سیلز کلرک اور باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینا تھے۔ ولی کا خیال تھا کہ میٹی اندھیرا پھیلنے سے پہلے نہیں آئے گا، اور اگر وہ دن کی روشنی میں آ گیا تو اس سے نپٹنے کے لیے گرینول ہی کافی تھا۔ 8 بجے میں چند منٹ باقی تھے جب لٹل ہیٹی کے علاقے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کار کلاڈیا کی دکان کے 2 بلاک کے فاصلے پر ایک سائڈ اسٹریٹ میں کھڑی کی۔ وہ پیدل چلتا ہوا سیکنڈ اسٹریٹ تک آیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ دکان میں کئی گاہک موجود تھے جو اضافی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خریداری کر رہے تھے۔ ولی نے کچھ دیر تک انتظار کیا، پھر 2 عمارتوں کے درمیان واقع ایک تنگ گلی میں چلا گیا۔ وہاں سے وہ کلاڈیا کی دکان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ ٹھیک 8 بجے گرینول نے اپنی شفٹ ختم کی اور کلاڈیا کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بھی پہلے سے طے شدہ تھا، وہ کہ گرینول اس سے متفق نہیں تھا، لیکن ولی نے اسے قائل کر لیا کیونکہ میٹی کو باہر نکالنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ اس نے گرینول سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی کزن کا پورا خیال رکھے گا۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ دکان کی نگرانی کرتا رہا۔ ٹھیک 9:30 بجے اس کی سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے موریل بول رہی تھی، میں یہاں آ گئی ہوں ولی۔ اس نے اپنی کار دکان کے عقب میں کھڑی کر دی۔ وہاں قرب و جوار میں کوئی اور تو نہیں؟ ٹھیک ہے، اندر چلی جاؤ۔ وہ 2 منٹ بعد کلاڈیا سٹور کے عقبی حصے میں واقع سٹاک روم میں چلی گئی۔ پھر چند لمحے بعد اس کی واپسی ہوئی، لیکن وہ کلاڈیا نہیں بلکہ موریل تھی۔ اس نے ابھی سیاہ لباس اور سر پر سرخ رومال لپیٹا ہوا تھا، جبکہ کلاڈیا کے پیچھے سے نکل کر گھر چلی گئی۔ اس طرح منصوبے کا یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک موریل دکان کی مالک کی طرح حرکتیں کرتی رہی، کبھی سامان کو ترتیب سے رکھتی، کبھی جھاڑ پوچھ کرتی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتی رہی تاکہ وقت پر دکان بند کر دے۔ اسی دوران کوئی بھی دکان میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہاں سے گزرا۔ 10 بجے کے قریب اس نے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا، دکان کی روشنیاں بجھائیں، باہر نکل کر تالا لگایا اور کلاڈیا کے مکان کی جانب چل دی۔ وہ خالی سڑک پر بڑے سکون سے چل رہی تھی۔
ولی نے دیکھا کہ اس کا رخ شمال کی جانب تھا اور کوئی بھی اس کا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ اس گلی سے باہر نکل آیا اور ایک بلاک کا فاصلہ رکھ کے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ منصوبے کے مطابق موریل نے سیکنڈ اسٹریٹ پر 2 بلاک کا فاصلہ طے کیا اور پھر کمرشل ایریا کو چھوڑ کر بائیں جانب مڑ گئے۔ یہ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی جس پر ایک خستہ حال چرچ، کچھ پرانی دکانیں اور ایک خالی میدان تھا جہاں دن میں عارضی بازار لگتا تھا۔ ولی پوری طرح چوکس تھا کہ میٹی کسی وقت بھی تاریکی سے برآمد ہو سکتا ہے۔ موریل آگے بڑھتی رہی لیکن کوئی نمودار نہیں ہے۔ ایک بلاک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد موریل نے سڑک پار کی۔ چند لمحے بعد ولی کی جانب دیکھا اور بغلی سڑک پر غائب ہو گئی جو مغرب کی جانب جا رہی تھی۔ ولی نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ وہ زیادہ دیر تک اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ یہ سڑک بہت زیادہ تنگ اور تاریک تھی، مکانات درختوں سے گھرے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ ان میں کوئی نہیں رہتا، یہاں کوئی بھی چھپ کر موریل پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ لیکن وہ وہاں سے گزرتی چلی گئی اور کسی نے مداخلت نہیں کی۔ تب ولی نے سوچنا شروع کر دیا کہ میٹی کو پھانسنے کی کوشش میں وقت کا ضیاع ثابت ہو گئی ہے شاید۔ موریل آگے کونے پر پہنچ کر شمال کی جانب مڑ گئی۔ وہ بھی اسی سڑک پر پہنچ گیا اور دوبارہ اس کے تعاقب میں جانے والا تھا جب اس نے اپنے عقب میں ایک آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ موریل نے یہ آواز سنی اس لیے وہ چلتی چلی گئی۔ ولی نے اسے جانے دیا اور اپنی رفتار آہستہ کر کے محتاط انداز میں جنوب کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آواز دوبارہ آئی جیسے بہت سی ہڈیاں ہل رہی ہوں۔ اس باریک اس بار یہ آواز تاریک مکانوں کے عقب سے آئی تھی۔ ولی سمجھ گیا کہ اب اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ میٹی نے کلاڈیا کو چھوڑ کر اپنی توجہ اس پر مرکوز کر دی ہے۔ اس نے اپنی گن نکالی اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ گلی کے سرے پر کھڑا تھا جو مکانوں کے اوپی صحن کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر اندھیرے میں ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا جسے ولی نہیں پہچان سکا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہی آواز دوبارہ آئی۔ جیسے ہی ولی اس کی جانب بڑھا اس شخص نے گلی کی جانب دوڑ لگا دی۔ ولی نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ میٹی نے سڑک پار کی اور آگے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ پھر آدھے بلاک کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ بائیں جانب مڑا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ولی دوڑتا ہوا اس جگہ تک گیا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ایک لوہے کا گیٹ تھا جو ایک خستہ حال لکڑی کے مکان کے صحن میں کھل رہا تھا۔ وہ سارے مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ اندرون شہر کا تباہ حال علاقہ تھا، ان میں رہائش متروک ہو چکی تھی اور اس مکان کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں سے وہی آواز آ رہی تھی۔ ولی تھوڑا سا ہچکچایا۔ مکان اس کے لیے ایک جال تھا جس میں سے داخل ہونے کی ترغیب دی جا رہی تھی، لیکن وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی جواز نہیں تھا۔ میٹی نے کلاڈیا کو دیکھ کر مسکرانے، اسے ڈرانے اور اس کے دروازے پر مجسمہ چھوڑنے کے سوا کیا کیا تھا؟ اس لیے ولی کو خود ہی کچھ کرنا تھا۔ وہ گیٹ سے گزر کر اندر داخل ہوا اور دیوار کے ساتھ ساتھ ریندتا ہوا دوسرے دروازے تک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گن پکڑ رکھی تھی۔ پورے گھر میں تاریکی اور ایک ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ٹٹول کر سوئچ تلاش کیا لیکن روشنی نہ ہوئی۔ اس گھر میں بجلی نہیں تھی۔ وہ آواز اب بھی آ رہی تھی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کوئی کچھ گنگنا رہا تھا۔ اس نے بآواز بلند پکارا، میٹی! اسے سانپ کی ہڈیوں کی آواز اور کسی کی بڑبڑاہٹ کے سوا کچھ نہیں سنائی دیا۔ وہ ہال کی جانب بڑھا۔ اس کے بالکل سامنے کارڈ بورڈ کی چھت کا ایک ٹکڑا گر کر لٹکا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا راستہ رک گیا تھا۔ وہ اس رکاوٹ کے پاس سے گزرتا ہوا دوسری ڈیوڑی تک پہنچا اور جیب سے موبائل نکال کر اس کی ٹارچ روشن کر دی۔ اس نے روشنی کا رخ دائیں جانب ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف کیا جہاں ایک میلا سا گدا پڑا ہوا تھا۔ اس پر ویسی ہی چادر بچھی ہوئی تھی۔ گدے کی چاروں طرف بچھی موم بتیوں کا موم پڑا ہوا تھا، گویا یہ جگہ میٹی کا ٹھکانہ تھی۔ وہ آگے بڑھا۔ دوسری کمرے سے اس موم بتی کی مدھم روشنی دکھائی دی۔ وہ لیونگ روم تھا جس کی کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں اور بوسیدہ فرنیچر نکارا ہو چکا تھا۔ اس کمرے کی چھت بھی خستہ حال تھی، کسی بھی وقت گر سکتی تھی، لہٰذا اسے جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور کمرے کے آخری سرے سے ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہاں اس نے میٹی کو دیکھا۔ وہ ایک قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا جو لکڑی کی ایک چوکور میز پر بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی تھی۔ ارد گرد مرجھائے ہوئے پھول، شراب کی خالی بوتلیں، گلے سڑے پھل اور 2 کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میٹی نے بھی وڈو عقیدے کے مطابق موت کے فرشتے کا روپ دھار رکھا تھا۔ اس مجسمے کی طرح اس نے بھی سیاہ ہیٹ، لمبا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے جھنجھنا بجایا اور دائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا چاقو اپنی گردن تک لے گیا۔ چاقو پھینک دو، ولی نے اپنے اندرونی خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا اور گن کا رخ میٹی کی جانب کر دیا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اس نے ولی کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ ولی کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ بھی عنقریب قربان گاہ کی بھینٹ چڑھنے والا ہے اور میٹی اس کا بھی سر کاٹ کر میز پر رکھ دے گا۔ اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے ایک ہی صورت تھی کہ وہ میٹی پر گولی چلا دے، لیکن اس سے پہلے کہ ہی وہ کچھ ہو گیا جس کی اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ ولی نے اس کا نشانہ لیا ہی تھا کہ اس کو کب سے ایک آواز آئی، رک جاؤ! پھر موریل دوڑتی ہوئی اس کے پاس سے گزری اور اس نے میٹی کے گھٹنے پر
زوردار لات رسید کی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکھڑاتا ہوا فرش پر گر گیا۔ موریل نے جیب سے ریشمی ڈوری نکالی اور اس کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھ دیے، پھر اس کا چاقو رومال میں لپیٹ کر ولی کو دیتے ہوئے بولی، پولیس کو فون کرو۔ ولی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ تو ہمارے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ ہاں لیکن جب یہ شخص میرے تعاقب پہ نہیں آیا تو میں سمجھ گئی اس نے اپنا ہدف تبدیل کر لیا ہے اور اب یہ تمہارے لیے جال بچھا رہا ہے۔ چنانچہ جب تم اس پر پرسرار آواز کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے تو میں بھی فاصلہ رکھ کر تمہارا تعاقب کرنے لگی۔ میرا خیال درست نکلا، اگر میں بر وقت نہ پہنچی تو تم دونوں میں سے ایک کی موت یقینی تھی۔ ولی نے سوچ کر سکون کا سانس لیا، اس کے ہاتھوں ایک خون ہونے سے رہ گیا۔ میٹی کے چاقو پر اس کی انگلیوں کے نشانات پرسرار قربان گاہ اسے حملہ آور ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ اس پر امریکہ میں ناجائز طور پر داخلے، غیر قانونی قیام اور کلاڈیا کو ہراساں کرنے کے الزامات بھی تھے۔ اگر کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا تب بھی اسے ملک بردر کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کلاڈیا ہمیشہ کے لیے اس کے خوف سے آزاد ہو جائے گی۔